آپ دیکھ رہے ہو آپ سے پہلے زمانہ ختم ہو گیا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے جنازے دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے 2 2 4 4 5 5 جنازے دیکھے ہوں گے. نہیں زیادہ بھی سکتے ہیں جاتا. ہاں ہاں آپ بولتے سینکڑوں کہ سینکڑوں دیکھنے کے بعد اپنے کا امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پلٹی کی مانی ہے جب یہ امکان ہی ہے تو پھر جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ تو یہی رہ گیا کہ وہ جو یہی رہ جانا ہے اس کو آپ نے اٹھایا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ تو یہی کی چیز یہی رہ جانی ہے اور تم مسافر ہو تم نے نکل جانا ہے. نکل جانے والے نے ٹھہر جانے والے سے دوستی کیسے کی؟ آپ جب یہ ہے کہ نکل جانے والا تھا اور یہ ٹھہر جانے والا ہے یہ تم نے کمبینیشن بنایا کیسے؟ اور اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو دین شروع ہو جاتا ہے کہ نکل جانے والا کون ہے ٹھہر جانے والا کون ہے. روح نکل جانے والی شے ہے وجود ٹھہر جانے والی ہے. تو وجود کی محبت جو ہے نا یہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے اپنے وجود کی آپ کے اندر روح کی محبت ہونی چاہیے کہ روح جو ہے وہ راجع اللہ ہے. اس لیے دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے اپنے مسافرت سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم مسافر ہے تو ہے بازار ہے امکان کے تماشائی ہے نا وہی مسافر ہے آگیا کہاں تک اپنا آنا خود پسندی اور خود رائی کہاں تک مطلب ہوگا آخر تو جانا ہی ہے. جب جانا ہے تو پھر جانے کا انتظام کرو. یہاں سے لے نہیں جانا آپ نے کہتے ہیں نا نیکی میں ابھی آستہ سے بات کرنے والی ہے کہ نیک عمل لے کے جائیں گے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے نیک عمل چھوڑ کے جائیں گے. یہاں سے تو لے کچھ نہیں جانا. جتنا آپ نے یہاں نیکی کا عمل کیا ہے وہی بٹن دبا دیا جائے گا آپ کی مثال پر جب کہ نیکی کتنے نمبر بدی کتنے نمبر چل کہ نیکی وہ جو آپ یہاں گھر چلے ہو نیکی وہ جو آپ اس دنیا میں گھر چلے ہو. اگر آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ دنیا لامحدود ہے اور تم محدود ہو. یہ دنیا ساری انسانوں کی دنیا وجود کی دنیا کائنات کی دنیا سورج چاند ستاروں کی دنیا ہاں یہ ساری یہ کیا ہے آپ کے مقابلے میں لامحدود اور تم محدود. اگر تھوڑا سا خیال کیا ہے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اور تم انسانیات ہو تو پھر یہاں اس سارے کے ساتھ جو تمہارا عمل ہے نا وہی عبادت ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے اور تم محدود ہو. لامحدود جہاں بھی ہوگا الہی ہوگا آپ کے خیال میں لامحدود ہے اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا سمندر جہاں ہوگا کل وہ لامحدود ہوگا. قطرے کے اندر کل زمیت کے جو خیال ہے نا یہ عبادت ہے. جہاں قطرے نے کہا عمل بہر وہاں وہ لامحدود ہو گیا. اس لیے کبھی کبھی آپ کے اندر اس کائنات اور اس زندگی اور ان انسانوں کے ساتھ کوئی نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی وہی الہیات ہے. اور اگر آپ کے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہے نفرت ہے تو سمجھو کہ ایمان آپ کمزور ہو گئے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسی طرح وقت آپ کے پاس 40 سال کی زندگی ہے اور وقت جو کائنات میں لامحدود ہے وقت الہیات ہے اور تم انسان ہو. اس وقت کے ساتھ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تو یہ آپ کی عبادت ہے. آپ بات رہے ہیں نا کہ لامحدود ایام ہو اعمال ہو وقت ہو زمانہ ہو زمانہ دنیا کے طور پر زمانہ ٹائم کے طور پر زمانہ مکان کے طور پر اس کے اندر آپ نے جو کچھ عمل کیا یہ عبادت تو یہ آپ کا نتیجہ آئے گا. تو تم محدود ہے باقی سب لامحدود ہے. محدود کا عمل لامحدود کے ساتھ یہی نتیجہ لائے گا. اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس میں نیکی کرتے جاؤ. کبھی کوئی نیکی ایسی ہوگی اتفاق سے جو بننے والا درخت ہو گیا تو پھر آپ کی نیکی پھیل جائے گی. ایک ہوتا ہے نیکی کرتے جاؤ ایک ہوتا ہے کہ نیکی کوئی بیج ہے کسی مناسب جگہ پر بو دو اب وہ درخت میں جائے گا نا وہ ساری نیکی آپ کے نام. کہ کسی انسان کے ساتھ ایسی نیکی کر دیا جو اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ جائے تو سمجھو یہ نیکی. کسی بچے کا مثلا تعلیم کے طور پر کسی بچے کی تعلیم بند ہو گئی تھی وہاں فیس اس کی دے دو بگڑ گیا ساری عمر کی جو اس کی حاصل ہے نا وہ آپ کے نام دوبارہ چارٹر کیا تھا اس کا. اس لیے آپ کی زندگی میں بڑی توجہ سے دیکھو بڑے موقع ملیں گے آپ کو کہ
عبادت کے بڑے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے اور الہیات کو سمجھنے کے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا غور طلب طریقہ ہے، غور کرنے والا، کہ آپ یہاں موجود ہے، زندگی میں زندہ ہو اور نسبتیں آپ کی ساری وصال میں ہے، تو پھر تم اگر وصال میں جانا نہیں چاہتے تو پھر تمہاری نسبت ہی کمزور ہے۔ صحیح بات، میرے خیال سے مقصد ہے تم کلمہ پڑھتے ہو، تم بزرگوں کو یاد کرتے ہو اور فقراء کو یاد کرتے ہو، نسبتیں ہیں نا احمد شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو، دادا صاحب کو یاد کرتے ہو اور اجمیر شریف کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں کہاں ہیں؟ پردے کے پلیدر، پردے کے پورے تم جانا نہیں چاہتے اور کہتے محبت ان کے ساتھ ہے، یہ محبت غلط ہوگی۔ تو لہٰذا اس زندگی کے ساتھ محبت کرنے والا اور دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا وہ جھوٹا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو محبت ہے پردے کے پار کے ساتھ، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، دوسری طرف سے ہے یہ واقعہ، اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پار جا کے دیکھو نا، تو پردہ زندگی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے نا۔ کہتے زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پردے بھی دیکھنا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی جب آپ اس زندگی کے ہر دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے۔ دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے۔ ہستی کا راز آشکار ہو جائے یہ کیسے مل جاتی؟ اب میری بات سمجھ رہی تھی، اب آپ اپنی خواہشات دیکھو کہ آپ صاحب آپ کے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور کسی رخصت ہونے کا انتظام جلدی جلدی کرو آج ہی، آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے کام رہتے ہیں کہ یہ نا بچوں کا خیال دیکھ بھال، تھوڑی طرف جانے کی تمنا نہیں ہوتی، خاص ضرور ہے تو جو رکاوٹ ہے نا وہی آپ کا کرتا ہے۔ اس کے لیے کبھی فرائض کے نام پر، کبھی مجبوریوں کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے تو پھر نکل جانے کمرے سے، تو وہ نکلتا بھی نہیں ہے۔ آپ بدلے کہ یہ دوست آپ کے آئے ہوئے باہر چلو، دھوپ کے موسم ہے ورنہ دوست کو بہت تمنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو، اگر آپ کو یہ یقین ہے، محبت ہے اور بانی دین مبین سے محبت ہے تو پھر جہاں مقام ان کا ہے اس طرح رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے نا۔ یہاں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ آستانہ یا مدنی شریف، یہ جو آستانہ ظاہر ہوا نا، کام ہوا، سفر کا مقام ہوا، لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے جس مقام پر بھی وہ ذات ہو اس کا رجوع کرنا چاہیے۔ تو جس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے اس کو حال کی زندگی جو ہے نا ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بات سمجھائی کی جا رہی، اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ ایثار، قربانی کا سرمایہ ہے۔ یہ آپ زندہ پال رہے ہو لیکن قربانی کا موسم ہے تو سوا کر رہے ہیں، آپ کہتے جو اگلے سال کریں گے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ بس یہ ٹھیک ہے، تو دین کی اتنی رعایت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں ہے، سارا وجود دین نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عمل دل کی خواہش اور رجوع اللہ، رجوع الرسول، رجوع ہی کرنا ہے۔ اور جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا، کیا کیا؟ جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا۔ آپ آتے لے نا تو وسیلہ جو ہے نا عمل بھی ہے، اس کا جگرائی صاحب کے سوال عمل بھی ہے، ذات بھی ہے، لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے۔ اس کا فضل ہے جائے یہ وسیلہ ہے۔ تو ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ شیخ ہے، سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل۔ یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے، فضل ہو جائے تو سارا مقام ٹھیک ہے۔ اور عدل کے لیے تو سر کمرے ہے بس، اور فضل کے لیے تو
مہربانی فرما ہم پر فضل کر یا رب العالمین، ہمارے زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ ڈانٹنا، اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پر فضل کر۔ تو اعلان کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا، بات نہیں نا؟ تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا۔ رعایت کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے لیے رعایت کرنا۔ لیکن فضل کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ماتوا بندہ کدھر جا رہا ہے تو کچھ اور دے ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے۔ اندھیرے میں جا رہا تھا انسان، اس کو وہاں اٹھا کے نور میں داخل کرتے، یہ کیا ہے؟ فضل۔ اندھیرا تھوڑا کام کرنا، روشنی ذرا شروع کرنا، یہ رحم ہے، بات نہیں نا؟ یہ آتا ہے تدریج۔ لیکن جب تلق سے کہہ رہے تھوڑا چینج جو ہے نا، یہ فضل ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، اعمال کی چوبی سے بچا۔ اعمال ہمیں پکڑے رکھے ہیں، ہم غلطی سے بہت غلطی کر بیٹھے ہیں، غلطی سے بہت غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اللہ جب ہم تیرے سامنے آئے ہیں تو غلطیاں ہماری جو ہے نا تو اپنے فضل سے دور کر دے، غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے، وہ احساس بھی دور کر دے اور ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم جو ہے ایک نئی زندگی بسر کریں، نیا زمانہ بسر کریں اور ہمیں اپنے دامن رحم میں جگہ دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر حبیبنا سیدنا مولانا محمد